وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ کائنات کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے نا، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مصیبتوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ بیماریوں کا آنا، یہ تکلیفوں کا آنا، یہ مال کی کمی، حالات کا بدلنا، معیشت برباد ہونا، رات دن کا بدلنا، چاند سورج ستاروں کا ڈلنا، ہواؤں فضاؤں کا آنا، طوفانوں کا آنا، ان کا تھم جانا، یہ کائنات کا سارا نظام، جو کچھ بھی حرکات و سکنات ہو رہی ہے نا کائنات کے اندر، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے۔ وہ نہ چاہے پوری کائنات کا سارا نظام ساکت ہو جائے، کائنات کی کوئی چیز، کوئی ذرہ حرکت بھی نہ کرے، وہ نہ چاہے تو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، مسجد تک آنا، نماز پڑھنا یا غفلت میں سویا رہنا، سب کچھ یہ ہے اللہ کے چاہنے سے۔ جو پروردگار چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بدو آیا، اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کسی کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے یا کسی کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا، اللہ کے نہ چاہنے سے ہی نہ ہوگا۔ وہ نہ چاہے اور کچھ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں، اور وہ چاہے کچھ نہ ہو پائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں؟ فرمایا نہیں، اللہ چاہے گا تو تو بیٹھ سکے گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہوں تو میں اٹھ کھڑا ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں، اللہ چاہے گا تو تو اٹھ کھڑا ہوگا۔ قریب درخت تھا کھجور کا، کہنے لگا، یا رسول اللہ میں چاہوں تو اس درخت کو کاٹ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ چاہے گا تو یہ درخت کٹے گا وگرنہ نہیں کٹے گا۔ تو یہ دلیلیں دینے کے بعد اسے سمجھ آ گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کی گفتگو پر بڑا راضی ہوا، خوش ہوا۔ جو اللہ کی توحید پر آپ نے اس بدو سے گفتگو کی اور اسے دلائل دی اور اس نے پوری کوشش کی منوانے کی، آپ نے ہر بات پہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ آپ کی ذات پر بڑا خوش ہوا آپ کے دلائل پر۔ اور اللہ فرماتا ہے اس بدو کو کہو، تو کہتا ہے کہ درخت کے کاٹنے اور نہ کاٹنے کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار کے چاہنے اور نہ چاہنے سے یہاں تک ہے کہ کائنات کے اندر، جنگلوں کے اندر کوئی چھوٹا سا درخت ہے اور اس درخت پر ایک چھوٹا سا پتا ہے اور وہ خشک ہو چکا ہے اور پتے کی بنیادیں بالکل سڑ گل چکی ہیں اور وہ بالکل گرنے کے قریب ہے، اور منہ زور آندھیاں آئیں، کائنات کے سارے طوفان مل کر پوری طاقت لگا کے اللہ کے نہ چاہنے سے اس پتے کو توڑ کر گرا نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اللہ چاہے وہ پتا گرے، ہواؤں کی وجہ سے وہ پتا گرا، اللہ چاہے وہ پتا نیچے گرتے گرتے 10 مرتبہ کروٹ بدلے گا، پوری کائنات کی ساری ہوائیں فضائیں، سارے طوفان، ساری آندھیاں، منہ زور آندھیاں مل کر بھی اس پتے کو 11 کروٹیں بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اللہ چاہ رہا ہے صرف 10 کروٹیں وہ بدلے گا، اور وہ کہاں جا کے گرے گا؟ اس نے اس درخت سے 5 فٹ کی دوری پر جا کے نیچے گرنا ہے۔ کائنات کی ساری ہوائیں فضائیں، ساری منہ زور آندھیاں، سارے طوفان مل کر بھی اسے 1 فٹ بھی آگے لے کر نہیں جا سکتی اللہ کے نہ چاہنے سے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس پتے کی کتنا ٹکڑے ہونے، 1000 ٹکڑا ہونا ہے، اس کے ذرات بن جانے ہیں۔ خشک تھا وہ، ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ نے چاہا 1000 ہوگا۔ یہ کائنات کی ساری آندھیاں، منہ زور طوفان، ہوائیں فضائیں، پوری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی 1000 ایک ٹکڑا اس کا نہیں کر سکتی اللہ کے نہ چاہنے سے۔ اسے کہو تو کہتا ہے کہ پورا درخت میں چاہوں تو کاٹ دوں، تیرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ جو پروردگار چاہے گا وہی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ پریشانیاں آنا، ان کی بنیادی کچھ اسباب ہوتے ہیں، یہ مصیبتیں آنا، بیماریوں کا لاحق ہو جانا، بنیادی ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور ہوتا اللہ کے چاہنے سے ہی ہے۔
ہم چاہیں کہ یہ ٹل جائے، نہیں، اللہ چاہے گا یہ ٹلے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے جو بندہ کوشش کرے۔ بندہ چاہے اپنے رب کو منائے، وہ مان جاتا ہے، جتنا بھی بڑی بات ہونا۔ یہ انسان ہے، انسان کی نہیں مان رہا، یہ انسان ہے منتیں کر کر کے کوئی عام سادہ سا بات منوائے نا، وہ خدا سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں مانتا، وہ خدا مان جاتا ہے۔ جتنا بھی گناہ گار ہونا، 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کرنے والا بنی اسرائیل کا آدمی، اللہ کے احکام کے بالکل برعکس چلنے والا، اگر وہ ایک مرتبہ رو کر پروردگار کی رحمت کو آواز دے تو پروردگار اس کے 40 سال کے سارے گناہ مٹا کے اسے اپنا قریبی بندہ، اسے اپنا یار بنا لیتا ہے، وہ مان جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے جو نہیں مانتا۔ تو لہٰذا یہ مصیبتیں جو آتی ہیں نا، پریشانی آتی ہیں، دکھ تکلیف آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ان کی ایک بعض اوقات ہوتی ہے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے سزا کے طور پہ، بعض اوقات ابتلا کے طور پہ ہوتی ہے، آنے والی مشکلات، ابتلا یعنی آزمائش کے طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ کل یہ بات چل رہی تھی، 2 طرح کی آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے ابتلا کے طور پہ یعنی آزمائش، ایک تو ہوتی ہے سزا کے طور پہ۔ جو ابتلا کے طور پہ ہوتی ہے یعنی آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، اور جو سزا کے طور پہ ہوتی ہے نا، وہ انسان کے، وہ قوم کے، وہ حالات، اپنا معاشرے کے غلط کردار کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر پہچان کیسے کریں گے؟ بھئی یہ آنے والی مصیبت ہے، مثال کے طور پہ یہ کرونا وائرس پھیل گیا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، پوری انسانیت، ٹھیک ہے نا، سارے معاملات، کاروبار رک گئے، معیشت برباد ہو گئی، ہر بندہ گھر میں بیٹھا تنگ ہے، پریشان حال ہے، تھکا ہارا، کچھ نہیں کر پا رہا۔ اس سے ہم عذاب کہیں یا اسے ہم ابتلا کہیں، سزا کہیں یا ابتلا کریں، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے یا کہ عذاب ہے؟ آزمائش جو ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ بندہ مومن کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ جب بندہ مومن کامیاب ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے صلہ عطا کرتا ہے، اجر دیتا ہے۔ جو سزا ہے وہ تو عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ انسان کے کردار اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر پہچان اس طرح کریں گے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے جو حالات ہیں نا، معاملات ہیں، ان کی وجہ سے اگر لوگ اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہو گئے، صبر کیا اور اللہ کا ذکر کیا، تسبیح و تحلیلات کی، توبہ استغفار کی، تو یقیناً وہ آنے والے جو مصائب ہیں، پریشانی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، وہ آزمائش ہے، وہ سزا نہیں ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ جس طرح گناہ کر رہے تھے ہم، آنے والی مسائل، مصیبتیں، تکلیف، بیماریاں، ان کی وجہ سے ہم نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا، وہ گناہ بھی چل رہے ہیں ہمارے، جو حالات پہلے تھے اسی طرح چل رہے ہیں، ہم توبہ استغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کرونا وائرس جب سے شروع ہوا، ہمارے اندر کتنا تبدیلی آئی، کن کن لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا، یار پتہ نہیں کہ مر نہ جاؤں۔ کتنے لوگ ہیں جو ملاوٹ کرنے والے، وہ باز آ گئے، کتنے لوگ تھے جو کرپٹ تھے، انہوں نے کرپشن چھوڑ دیے، کتنے شرابی تھے جنہوں نے شراب سے توبہ کر لیے، کتنا سود خور لوگ، سودی کاروبار کرنے والے تھے جنہوں نے توبہ کر لی ہے کہ حالات بگڑ گئے، اللہ کا یہ عذاب نہ ہو، اور وہ توبہ کر کے سود کا کاروبار انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کتنا بے حیا قسم کا ہمارا جوان طبقہ جو جن کی غلط نظریں ہیں، دوسری کی عزتوں کو تکتے تھے، اب انہوں نے توبہ کر لیا، یار حالات خراب ہو گئے ہیں، کہ عزت ہی ہوتی ہے نا، اپنے حیا پیدا کر کے نظریں جھکانے کی کوشش نہیں ہے، تبدیلی اسی طرح نظام زندگی چل رہا ہے۔ نہ ہی ہماری مسجدیں کوئی بھر گئی، نہ ہی ہم توبہ استغفار کی طرف بھی امت گڑا رہی ہے، رو رہی ہے، توبہ استغفار کر رہی ہے، یہ چیز ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو پتہ چلا کہ اس آنے والی کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری زندگی میں 1% تبدیلی نہیں آئی، خشیت الہی پیدا نہ ہوا، ہم نے اپنی زندگی کو بدلا نہ، ہم نے گناہ نہ چھوڑا، ہم نے توبہ استغفار نہ کیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے نہ، ہم نے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے التجا نہ کی، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ہم پر، اور یقیناً اسی طرح ہو رہا ہے۔ اگر یہ عذاب نہ ہوتا، ابتلا ہوتی، سزا نہ ہوتی، ابتلا ہوتی صرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے نا میرے بندوں پر، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزماتے ہیں، ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں
کچھ خوف سے، کچھ یعنی مال کی کمی سے، بھوک سے، جان سے، ثمرات پھلاف سے، ان چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، جانیں چلی جائیں گی، مال کی کمی ہوگی۔ یہ ہماری آزمائش جب تم پر ہوگی تو فرمایا کہ وبشر الصابرین، ان معاملات، ان حالات کے باوجود صبر کرنے والے لوگ، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ، زندگی کو بہتر کرنے والے لوگوں کو اے محبوب خوشخبری سنا دیں۔ یہ رب کی آزمائش تھی، آزمائش میں یہ پورا اترے، ان کی دنیا اور آخرت اللہ نے خوبصورت کر دی ہے۔ آگے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان لوگوں کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ، تو قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم نے اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آنے والی پریشانی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے معاملات پر راضی رہتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، احکام الہی کو نہیں چھوڑتے، زندگی کے اندر وہ عجیب حالات پیدا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، اور مشکلات جو بھی آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ظاہراً وہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی عنایت ہے اور ان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ صحیح معنی ہدایت پر ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب ہم دیکھیں کہ ہم آنے والی اس مصیبت کرونا وائرس، یقیناً یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب اس لیے کہ اس کے آنے سے ہماری زندگی بدلی نہیں ہے، اس کے آنے سے ہم نے گناہ نہیں چھوڑا، اس کے آنے سے ہماری مساجد بھر نہیں گئی، اس کے آنے سے توبہ استغفار گڑ گڑانا کچھ بھی نہیں ہے، معاشرہ اسی طرح چل رہا ہے، بس صرف کوشش نہ رہی ہے کہ ہم نے اس کرونا سے لڑنا ہے۔ خاک لڑنا ہے یار، ابھی تک پوری کائنات، پوری دنیا، پوری انسانیت مجبور ہے، کوئی میڈیسن بن نہیں سکی، کوئی دوائی بن نہیں سکی، بھی کیا کریں، اس کا حل نکل نہیں رہا، لڑنا ہے۔ کتنا عرصہ بیت گیا، وہ چل رہا ہے نظام اسی طرح، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور عذاب جب بھی آتا ہے نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی تمہیں پہنچتی ہے نا، وہ تمہارے کیے کی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تم جو عمل کرتے ہو نا، تمہارے گناہ کی وجہ سے وہ سزا ہوتی ہے، وہ عذاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اکثر مرتبہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، تمہارے کئی گناہ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم زندگی اپنی دیکھیں، پہلے کبھی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں بیتے، ہمارے بزرگ یہاں 70 سال 80 سال کی عمر کے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے حالات کبھی نہیں ہے تقریباً، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا تھا، معاف کر رہا تھا کہ کبھی تو میرا بندہ باز آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، وہ معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، کبھی تو میرا بندہ باز آئے گا، پھر وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا ہے، تاکہ ان سزاؤں کے ڈر کی وجہ سے میرا بندہ بدل جائے۔ اگر اب بھی انسان قوم پوری نہ بدلے تو پھر وہ مسلسل بڑے عذاب دے کر اس قوم کے وجود کو ہی مٹا دیتا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم باز نہ آئے تو پھر کہانی ختم ہو جائے گی، سلسلہ اس نے ختم کر دینا ہے۔ وہ ایسی قوم کو ملیا میٹ کر کے ایسی قوم لاتا ہے کہ جو مخلصانہ انداز میں اس کے احکام پر عمل کرنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اپنی زندگی کو بدلیں، توبہ استغفار کریں، حالات سے اگر لڑنا ہے نا تو اس پروردگار کو پکاریں، اسے آواز دیں، اسی کے چاہنے سے یہ مرض ختم ہوگی، اس کے نہ چاہنے سے پوری کائنات لڑنے کی کوشش کرے نا، ایک ذرہ برابر بھی یہ بیماری، یہ مرض، یہ کرونا وائرس ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام